اب 5 وہ علامتیں انہوں نے کہا جو ہم زمانے جاہلیت سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو برقرار رکھیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اچھا جی وہ بتاؤ۔ تو کہنے لگے الشکر عند الرخاء، کہ جب اللہ پاک کی طرف سے آسودگی ہو، وسعت ہو، مال کی، چیزوں کی آسانی ہمارے ساتھ ہو تو ہم اس وقت شکر ادا کرتے ہیں۔ تو بہت اچھی بات، اسلام تو اس خوبی کا حکم دیتا ہے کہ تم شکر ادا کرو، نہ شکری نہ کرو، اور جو نعمتیں اللہ پاک نے دی ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرنا یہ بھی تو شکر ہی ہے۔ تو الشکر عند الرخاء، کہ جب ہمارے پاس آسودگی ہے، صحت اللہ پاک نے دی ہے، شکر ادا کرو۔ اس لیے ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، عمل کر لو، یہ شکر ہے۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اپنی فرصت کو مشغولی سے پہلے غنیمت جانو، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنے غنا کو، مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت جانو۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ آپ نے یہ 5 باتیں گنوائی ہیں، تو یہ غنیمت ہے۔ جو ٹائم اس وقت اعمال کا ہے نا، وہ اعمال کا جو وقت اب ہے وہ آدمی کرتا رہے۔ جو آدمی جوانی میں ہے، جو آدمی 40 سال میں ہے، اب وہ اعمال کر سکتا ہے جو 60 سال میں جا کے نہیں کر پائے گا۔ جو 60 سال میں ہے 5 سال کے بعد وہ نہیں کر پائے گا، 70 سال میں پہنچ کر وہ نہیں کر سکے گا۔ تو جو اس وقت آپ کے پاس ٹائم ہے، جو جس وقت میں ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھے۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بادروا بالاعمال، اعمال میں سبقت کرو، آگے بڑھو، قبل الفتن، فتنوں سے پہلے کقطع اللیل المظلم، اندھیری راتوں کی طرف فتنے چھا جائیں گے۔ اور پھر آپ نے ان فتنوں کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یصبح الرجل مؤمنا، صبح آدمی صاحب ایمان ہوگا، ویمسی کافرا، شام کو کافر ہو جائے گا، ویمسی کافرا، شام کو کافر ہوگا، ویصبح مؤمنا، صبح صاحب ایمان ہو جائے گا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ معنی یہ کہ صبح شام اس کی زندگی سے ایسے گناہ، ایسی نافرمانیاں صادر ہوں گی کہ جن گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے وہ اسلام کی تمام حدود کو پامال کر کے کفر کی سرحدوں تک پہنچ جائے گا۔ اور اس سے زیادہ بھی بڑی خطرناک بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ یبیع دینہ بعرض من دنیاہ، کہ اپنی دنیا کو کمانے کے لیے اپنے دین کو بیچ ڈالے گا، دنیا کا تھوڑا نفع حاصل کرنے کے لیے دین کو بیچ ڈالے گا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اس سے بھی زیادہ برا آدمی اور بدترین انسان بتاؤں کہ جو دوسرے کی دنیا کو بنانے کے لیے اپنا دین بیچ ڈالے، اولادوں کی دنیا بنانے کے لیے، بیویوں کی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے، خاندان والوں کی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنا دین کیوں بگاڑتے ہو؟ ایک آدمی اگر اس کی اتنی آمدنی ہے کہ اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اولادوں کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہے، ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حرام مال میں ہاتھ ڈالتا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ دوسرے کی زندگی بنانے کے لیے اپنا دین بگاڑ رہا ہے۔ یہ بڑا بدترین انسان فرمایا آپ نے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا اللہ کے رسول، زمانے جاہلیت سے پہلی خوبی ہماری یہ چلی آ رہی ہے کہ الشکر عند الرخاء، کہ آسانی کے وقت، وسعت کے وقت، مالداری کے وقت میں ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی الصبر عند البلاء، جب مصائب آتے ہیں تو ہم صبر کرتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں تو ہم صبر کرتے ہیں، ہم پریشان نہیں ہوتے، ہم سمجھتے ہیں، اس بات کا نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ مصیبتیں اور یہ پریشانیاں اللہ پاک نے بھیجی ہیں۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ والرضا بالقضاء، تیسری بات ہمارے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر ہم راضی رہتے ہیں، جو اللہ کا فیصلہ آ جائے اس پر ہم راضی ہیں۔ اگر اللہ نے ہمارے لیے پریشانی بھیجی ہے ہم خوش ہیں، اللہ پاک نے اگر ہمارے لیے اچھائی بھیجی ہے تو ہم اس پر خوش ہیں۔ اے اللہ، تو نے جو حال میرے اوپر ڈالا ہے، جس طرح سے تو نے جس حال میں غنا میں رکھا ہے، فقر میں رکھا ہے، صحت میں رکھا ہے، بیماری میں رکھا ہے، پریشانی میں رکھا ہے، اے اللہ میں اس پر راضی ہوں، میں اس پر خوش ہوں۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں بھی اپنے آپ سے راضی کر لے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یہ تو بات آسان ہے، اللہ کو راضی کرنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے آپ سے راضی کر لے کہ ہمیں تو ایسا بنا دے کہ ہم تیرے ہر فیصلے پر راضی اور خوش رہیں، جو تیرا فیصلہ آ گیا ہم اس کو تسلیم کر لیں، پریشان نہ ہوں، زبان سے ایسے جملے نہ نکلیں بیماری، پریشانی، غم، مصیبت میں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہے، میں تو اس کا مستحق نہیں تھا، یہ کیا مصیبت آن پڑی ہے۔ صبر کرو، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو۔ اور چوتھی بات انہوں نے یہ بتائی کہ والصدق عند اللقاء، جب دشمن سے ہمارا مقابلہ ہوتا ہے تو ہم بزدلی نہیں دکھاتے، ہم جم کر لڑتے ہیں، ہم ثابت قدم رہتے ہیں، ہم بزدلی نہیں دکھاتے۔ بزدلی یہ مومن کی علامت نہیں ہے، یہ مسلمان کی نشانی نہیں ہے، مومن بزدل نہیں ہوتا۔ اور پھر ارشاد فرمایا پانچویں علامت یہ ہے وَتَرْكُ الشَّمَاتَةِ اِذَا أَتَتِ الْمُصِيبَةُ عَلَى الْأَعْدَاءِ، جب دشمن پر مصیبت آتی ہے تو ہم اس مصیبت کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو کہتے ہیں شماتت، کہ کسی اپنے مسلمان بھائی، وہ تو کہہ رہے ہیں دشمن، اپنا تو بات کی بات ہے، کسی دشمن پر بھی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت اور پریشانی کو دیکھ کر ہم خوش نہیں ہوتے۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ اپنے پر مصیبت آئے، اپنے بھائی پر، عزیز پر، رشتہ دار پر تو آدمی خوش ہوتا ہے، کسی کا نقصان نظر آئے تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ نفاق کی علامت ہے، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی یا بہن یا عزیز یا رشتہ دار، محلے دار، پڑوسی کی مصیبت اور اس کے غم اور اس کی پریشانی پر دل میں خوش ہو رہا ہو کہ اچھا ہوا اس کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ یہ سراسر نفاق ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا تظہر الشماتۃ لاخیک، اپنے بھائی کے ساتھ شماتت نہ کیا کرو۔ شماتت کا مطلب یہ کہ اس کی مصیبت پر تم خوش نہ ہوا کرو، ممکن ہے اللہ پاک اس کو عافیت دے دے اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے۔ الذین یتربصون بکم الدوائر، کہا یہ منافق یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تمہارے پر مصیبتوں کے منتظر رہتے ہیں، ان کی خوشیاں ہوتی ہیں، تمہارے پر مصیبتیں آتی ہیں تو تم پریشان ہوتے ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں، تو یہ تو نفاق کی علامت ہے۔ اور جو آدمی جس کی خوبیاں اپنائے گا، جس کی خصلتیں اپنائے گا، قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر ایک آدمی منافقوں کی یہ خوبی اپناتا ہے تو یقیناً نفاق والوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ایمان کی علامتیں ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کبھی بھی ان کی مصیبتوں پر، پریشانیوں پر خوش نہیں ہوتے۔ تو یہ 5 باتیں انہوں نے بتائی کہ یہ 5 باتیں وہ ہیں جو ہم جاہلیت کے زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جب خوشی ہوتی ہے تو ہم شکر کرتے ہیں، جب مصیبت آتی ہے تو اس موقع پر ہم صبر کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر ہم راضی رہتے ہیں، بزدلی ہم نہیں دکھاتے، اور جب مصیبت آتی ہے دشمنوں پر تو اس موقع پر ہم خوشی کا اظہار نہیں کرتے، ہم ان کے غم میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھی علامتیں ہیں۔